بہت ساری چیزوں کی، بلکہ میں سمجھتا ہوں بیک وقت ڈھیر ساری چیزوں کی ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن ہونے کی نہ صرف ضرورت ہے، بلکہ یہ کہوں گا کہ اگر وہ ہم نے نہ کی تو ہم بہت پیچھے رہ جائیں گے۔ ہمارے جو ہیلتھ سسٹمز ہیں نا جی، ویکسینیشن، میل نیوٹریشن، ہماری پاپولیشن، اس کے علاوہ پرفارمنس آف ویریس انسٹیٹیوشنز، یہ ساری ڈیجیٹلائز ہونے کی ضرورت ہے، نہیں تو ہم اس کو ایٹ اسکیل تو کر ہی نہیں سکتے۔ میرا خیال یہ ہے کہ اگر ایک بہت لاسٹنگ لیگیسی جو ہونی چاہیے وہ اس منسٹری کی فار ایگزامپل ٹرانسفارمیشن ہے۔ کرنٹلی اٹ از اسٹرکچرڈ مور لائک اے نارمل بیوروکریٹک منسٹری، اس ہے تو ٹیکنیکل منسٹری، سو اس کا جو سارا آرگینوگرام ہے، جو اس کا اسٹرکچر ہے، ہیز ٹو بی ٹرانسفارمڈ۔ اس کو لے کر چلنے کے لیے سب سے پہلے آپ نے لوگوں سے بات بھی کرنی ہے، سسٹم بھی روبسٹ ہونا چاہیے، اس کے جو پرابلمز آتی ہیں اس کو بھی کریکٹ کرنے کی ضرورت ہے، پھر ساتھ ساتھ ان کو کنونس کرنا ہے۔ تھوڑی سی اس میں مارکیٹنگ اور سیلنگ جو ہے نا بہت زیادہ ہوتی، پھر جہاں کچھ اور نہ بنے پھر تھوڑی سی جسے کہتے ہیں سختی بھی کرنی پڑتی، بٹ وہ لاسٹ مائل ہوتا ہے۔ زیادہ تر چیزیں جو ہیں وہ آپ اگر یہ پہلی 3-4 چیزیں کر لیں تو چل پڑتی ہیں۔ وہ بھی ایک ایڈونچر تھا، اٹ واز سارٹ آف این ان نون ایٹ دیٹ ٹائم۔ جب میں نے جوائن کیا تو اسپتال کو کھلے ابھی چند مہینے ہوئے تھے، اینڈ آف کورس اس وقت بہت ساری یہ بات ہوتی تھی جی چلے گا نہیں چلے گا، بہت سے لوگوں کا خیال تھا، اور عمران خان صاحب کو بھی جب انہوں نے لوگوں سے بات چیت کی پروفیشنل سے تو ان کا خیال تھا کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، ایز وی فیمسلی سیز کہ 20 میں سے 19 ڈاکٹروں نے انہوں نے اکٹھے کیے ایک کمرے میں اور انہوں نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا۔ سو دس نیگیٹیوزم اور دس پیسمزم جو تھی یہ موجود تھی۔ تو ایسے حالات میں امریکہ کو چھوڑ کے اور آپ اس جسے کہتے ہیں نا کمفرٹ کو آپ خیر بات کہہ کے، اینڈ یو برنگ بیک یور ینگ فیملی ود 2 little children, very little، اور بیوی سمیت آپ اٹھ کے یہاں آ جائیں، تو اٹ کریٹڈ سرٹن جسے کہتے ہیں نا ایڈونچرز، اف آئی کوڈ یوز دا ورڈ، اینڈ لرننگ۔ شوکت خانم کے اندر آ کے کام کرنے کی جو سب سے چام تھا وہ یہ تھا کہ سسٹمز اچھے تھے، اپروچ بہتر تھی، جو تمام لوگ تھے ان کی سوچ ماڈرن سوچ کے ساتھ، بہتر چیزوں کے ساتھ، اور امپرومنٹ، کنٹینیوس امپرومنٹ کی طرف مائل تھے لوگ۔ تو اس ایسے سسٹم میں اپنے آپ کو لانا جو تھا وہ بہت زیادہ آسان تھا، اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنا، لیکن ٹیکنالوجیکل گیپس اور ڈیفیکلٹیز ہوتی ہیں، اور ہمارا یہ کانسٹنٹلی رہا کہ اچھا اگر ہمارے پاس ایک چیز نہیں ہے تو اس کو ہم کیسے لا سکتے ہیں۔ اس پیسمزم میں اور اس ڈیفیٹ میں نہیں کبھی رہے کہ نہیں یہ تو ہو نہیں سکتا پاکستان میں۔ سو ویدر ایکریڈیٹیشن اسٹینڈرڈز آف دا بیسٹ کائنڈ جیسے JCI ہوا، یا ہاسپٹل انفارمیشن سسٹم، ہمارا ہوم گرون سسٹم ہے، لیکن آپ یقین کیجئے کہ ایون باہر سے لوگ آتے، اب نئے ٹرینیز جو واپس آتے ہیں وہ بھی دیکھ کے کہتے ہیں کہ باہر جو بہت مشہور اور بڑے بڑے نام ہیں، برانڈز ہیں اس چیز کے، کچھ چیزوں میں ہمارا سسٹم ان کو آؤٹ شائن کرتا ہے، اس میں کنٹریبیوٹ کرنا۔ دین کوائٹ بائی ایکسیڈنٹ آئی بیکیم میڈیکل ڈائریکٹر اینڈ CEO۔ سو اس سے مجھے جو وٹ آئی لرنڈ واز انٹرسٹنگ تھنگس آؤٹ سائڈ مائی ڈومین۔ میرے پاس ایڈمنسٹریٹو یا مینیجیریل نہ تعلیم تھی، نہ بیک گراؤنڈ تھی، ایز اے ہارڈ کور کلینیشین اینڈ آئی ہیڈ ڈن سم ریسرچ، یہی میری بیک گراؤنڈ تھی، لیکن بہت سی چیزیں ساتھ ساتھ اپنے انٹرسٹ کی وجہ سے کچھ سیکھیں اور کچھ میرے پہ حالات نے مسلط کی۔ سو انفارمیشن سسٹمز کا، ٹیکنالوجی کا مجھے ہمیشہ سے شوق تھا۔ سو دا بلڈنگ آف دا ہاسپٹلز انفارمیشن سسٹم واز سم تھنگ دیٹ آئی واز پارٹ اینڈ پارسل، اور اٹ کیم آؤٹ ویل، ایک تو وہ تھا۔ اس کی وجہ سے مجھے بہت سی انسائٹ رہی انٹو پروسیسز ان ادر ایریاز، HR کیسے چل رہا ہے، لیب کیسے چل رہی ہے، مارکیٹنگ فنڈ ریزنگ کس طرح ہو رہی ہے، فائنانس کیسے ہوتا ہے، اس کے علاوہ سپلائی چین، مٹیریلز مینجمنٹ، میڈیا، کمیونیکیشن، مارکیٹنگ، بہت ساری چیزیں ایسی مجھے سیکھنے کو ملیں جو کسی یونیورسٹی میں نہیں میں سیکھ سکتا۔ تو اٹس اے ویری ویری لکی اینڈ پریولیجڈ ٹریننگ دیٹ آئی گاٹ۔ شوکت خانم میں کام کرنے کی وجہ سے، بٹ خصوصاً انفیکشس ڈیزیزز ڈاکٹر ہونے کی وجہ سے، مجھے گورنمنٹ کے ساتھ مختلف چیزوں پہ کام کرنے کا بہت موقع ملا۔ حکومت کے جو ہائی ویز اور بائی ویز ہیں ان کا تھوڑا سا اندازہ تھا،
سو مجھے چیلنجز پتہ تھے اور اسی وجہ سے میں کوئی بہت جسے کہتے ہیں کین نہیں تھا کہ میں ہی آگے کروں وہ لیکن مجھے جس چیز نے ٹریگر کیا یہ وہ کووڈ تھا. چونکہ کووڈ ایک انفیکشن تھی اور پرائم منسٹر اس وقت ان کا اپنا ایک ویو تھا آف ہاؤ ٹو ڈیل ود اٹ، جو بعد میں اب دنیا نے اس کو مانا ہے، لیکن اس وقت بہت بحث تھی، لوگ بہت ہارش اور اکراس دا بورڈ بلینکٹ شٹ ڈاؤنز میں یقین رکھ رہے تھے، جو کہ غلط تھا ہمارے لیے اور اس اسٹیج کے لیے ان اینی کیس. تو ان کے ساتھ بات چیت تو رہتی تھی، وہ اس معاملے میں تھوڑی بہت ایڈوائس بھی لیتے رہے. تو پھر ایک سٹیج پہ انہوں نے کہا کہ تم ادھر آؤ اور دیکھو اس کو. تو میں کووڈ کی ہیلپ اور اس کنٹریبیوشن کے اس میں آیا. پھر پرائم منسٹر کے ساتھ ایک پرانا کنیکشن رہا ہے، ان کا ٹرسٹ ہے، ویری کائنڈ، ان کی مہربانی ہے کہ انہوں نے یہ سوچا یا اس کو اتنا امپورٹنس دی اس بات کو، تو ان کو تو نہ کرنا جسے کہتے ہیں ناممکن تھا. سو جو بھی اگر کوئی فیئرز تھے اور تھے تو ان کو عبور کرنا آسان تھا، کیونکہ ایک کنٹریبیوشن کا موقع تھا. یہاں آپ ایک پرزہ ہیں ایک بہت بڑی مشینری کا، لیکن وہ مشینری کے ساتھ آپ انٹر کنیکٹڈ ہیں. آپ اپنی ڈومین میں جو چیز کرنا بھی چاہتے ہیں اس کے قوانین ہیں، اس کے اندر رکاوٹیں ہیں، اس میں آپ نے کچھ سٹیپس عبور کرنے ہیں، اور پھر اس کا امپیکٹ بہت زیادہ ہے. اگر آپ ایک چھوٹی سی چیز بھی ٹھیک کرتے ہیں اس کے دور رس نتائج ہیں، لیکن اگر آپ ایک چھوٹی سی چیز گڑبڑ بھی کر دیتے ہیں تو اس کی بھی پھر نقصانات اور امپیکٹ زیادہ ہے. تو آپ نے جو اسکیل ہے اپنے ڈیسیجنز کی اس کو ہمیشہ مد نظر رکھنا ہے، لیکن پھر اب اس سے ڈرنا بھی نہیں ہے، کیونکہ بہرحال آپ جتنا مرضی سوچ لیں، جتنا مرضی انالیسس کر لیں، کچھ فیصلے اچھے ہوں گے، کچھ ماڈریٹ ہوں گے اور کچھ اتنے اچھے نہیں ہوں گے. تو اگر آپ اس خوف سے بیٹھے رہیں کہ کہیں کوئی چیز غلط ہو جائے تو پھر اس صورت پھر آپ پیرالائز ہو جاتے ہیں، پھر آپ فیصلہ کرتے نہیں. تو آپ نے بیسٹ انفارمیشن آف دا ڈے کے مطابق پھر فیصلہ کرنا. تو کووڈ تو اس چیز کی ایک ایکسٹریم مثال تھی جس میں سائنس بھی ایوالو کر رہی تھی، دنیا میں کسی کو پتہ نہیں تھا کہ کیسے یہ آگے چلے گا. فارچونیٹلی اس میں جو مجھے فورم ملا ٹو پٹ ان مائی شیئر، وہ بڑا اچھا اور مزیدار فورم تھا. وہ NCOC تھا. وہاں وی ہیڈ آل دیز پیپل، وی ہیڈ فیڈرل منسٹر ان چیئر اسد عمر، جو پلاننگ سے آئے تھے خود. ہی ہیڈ کم فرام دا پرائیویٹ سیکٹر ڈیکیڈ اگو، اور پچھلے 10 سال سے وہ پولیٹیکل ریلم میں تھے. سو ہی کائنڈ آف نیو بوتھ ہینڈس. پھر فوج اور فوج کے ساتھ انٹریکشن. تو یہ ساری چیزیں جوڑ کے وی ہیڈ اے گریٹ ورکنگ ود سو مینی ڈائمینشنز. پروونسز کے ساتھ کام کرنا، اب وہ ایسی چیز جو آپ نے ڈیوالو کر کے پروونسز کو دے دی ہے، آج آپ کہتے ہیں نہیں ٹھہرو ہم اس پہ پھر سے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ہم یکساں ہو کے بات کرنا چاہتے ہیں. تو وہ بھی پھر اسی چیز کو رسپیکٹ کرتے ہیں جو کریڈیبلٹی سے آتی ہے اور پروفیشنل نالج سے آتی ہے، کمپیٹنس سے آتی ہے. تو یہ بہت اچھا ایک ہمارا جسے کہتے ہیں نا ایکسپیریمنٹ رہا ان ڈیلنگ ود دس پینڈیمک. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں نا، اگر ہم پاکستان میں کہتے ہیں ہمیں وی ڈونٹ ہیو انف سینسٹیوٹی آف دی ادر. جو چیز ہم سے تھوڑی سی فرق ہوتی ہے یا ہم سے تھوڑی سی ہٹ کے ہے، یہ جو ہم نے نہیں دیکھی ہے، جس کے ہم عادی نہیں ہیں، اس کو کئی دفعہ ہم فوراً ریجیکٹ کرنے کی طرف آ جاتے ہیں یا اس کو سمجھتے نہیں ہیں، اس کو ریئیکٹ کرتے ہیں. تو کریٹیکل تھنکنگ، ایمپتھی، یہ ساری وہ چیزیں ہیں اور اس میں 10 اور بھی ہیں جن کو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ جو ضروری ہیں ایک فنکشنل معاشرہ جو ایک دوسرے کی رسپیکٹ بھی کرے، ایک دوسرے کے ساتھ رہنا بھی قبول کرے اور آسانی سے رہنا قبول کرے اور ایکسیپٹ کرے تھوڑے بہت ڈفرینسز، اور کسی اور کا خیال بھی رکھے. صرف مائنڈ لیس پرسوٹ آف سیلف انٹرسٹ ہی نہ ہو کہ میں نے ہی پیسہ بنانا ہے اور میں نے ہی یہ کرنا ہے. ان چیزوں سے ذرا تھوڑا سا ہٹ کے بھی دیکھیں. آئی ریئلی ڈو فیل کہ اس گورنمنٹ میں بہت ساری باتیں اس سوچ کی ہوئی ہیں اور ہو رہی ہیں اور آرٹیکولیٹ ہوئی ہیں اور ایکچولی ایکشن میں آئی ہیں جن کا تعلق اسی ایمپتھی سے ہے اور اسی کریٹیکل تھنکنگ سے. میں پھر آپ کو واپس کووڈ پہ لے کے جاتا ہوں کیونکہ تازی مثال ہے، لوگوں کو یاد ہوگی. اگر میں اپنے گھر میں بیٹھ کے 2 مہینے آرام سے میرے دانے پورے ہیں اور میں ویل آف ہوں، میں تو اپنا راشن بھی خرید سکتا ہوں، تو ٹو ناٹ تھنک کہ واٹ اٹ از ڈوئنگ ٹو سم ون ایلس، اس میں وہ پھر ایمپتھی بھی تھی. ایک طرف کریٹیکل تھنکنگ تھی آف اینالائزنگ دی ڈیٹا، آف بینگ اے لٹل اسکیپٹیکل اباؤٹ اٹ، اینڈ دین ایڈجسٹنگ ٹو یور لوکل ریالٹی ایز ویل، اینڈ دین جسٹ کیپ ان مائنڈ کہ میں تو یہ میرے لیے تو ٹھیک ہے، کیا یہ باقی معاشرے کے لیے ٹھیک ہے؟ کیونکہ معاشرہ تو پھر کنیکٹڈ ہوتا ہے نا، جب وہ اس کا آپ دھیان نہیں رکھیں گے وہ اس کا نقصان ایونچولی آپ کو ہی ہو. تو میں سمجھتا ہوں کہ
اس پریزنٹ گورنمنٹ کے اندر یہ بالکل ایک اہم چیز ہے، اور اس کا تعلق کنسرن فار دی ادر سے ہے اور کنسرن فار دا لارجر اور کلیکٹیو گڈ سے ہے۔ پرفیکٹ معاشرہ بنانا جو ہے اور ریفارم کرنا مشکل کام ہے، اس میں سال ہا سال لگتے ہیں اور یہ ایک دم سے نہیں ہوتا، اور سب کے کوآپریشن سے بنتا ہے، مل جل کے بنتا ہے، اور اس میں مس اسٹیپس بھی آتے ہیں، غلطیاں بھی آتی ہیں، اس سے پھر سیکھ کے آپ اپنے آپ کو کریکٹ کرتے ہیں۔ بہت محنت ہوئی ہے، پولیو کے لاکھوں ورکرز نے کام کیا ہے، پھر اور ہر لیول اور لیئر پہ اس کا نتیجہ آپ کے سامنے ہے۔ اس وقت سال گزر گیا، سال ہونے کو ہے، اور کئی مہینے 10-12 مہینے 11 مہینے ہو چکے ہیں، اور ایک کیس ہے ابھی تک، انوائرمنٹل سیمپلز کم ہے، آل تھنگز آر لکنگ گڈ۔ اسی طرح ہماری جو ہیلتھ ریفارم کا سارا پروسیس ہے، اب ہم نے ہیلتھ ریگولیٹرز کو ریفارم کرنا ہے، کیونکہ آپ کی مین پاور جو ہے، آپ کی ورک فورس جو ہے وہ ہائی کوالٹی کی نہیں ہوگی، تو آپ کیسے اپنے سسٹم کو امپیکٹ کریں گے؟ بڑے بڑے ہاسپٹلز ہیں، ان کو ریفارم کرنا جو ہے یہ ہتھیلی پہ سرسوں والا کام نہیں ہے۔ انٹرینچڈ کلچر ہوتا ہے، ایک جگہ کا ایک ماحول ہوتا ہے، اس کا ایک رویہ ہوتا ہے، کلیکٹیو رویہ ہوتا ہے، اس میں تبدیلی لانا، بہتری کرنا، پرانی بری عادات کو چھوڑنا اور نئی اڈاپٹ کرنا، یہ جو چینج ہے یہ آسان نہیں۔ دیکھیں لارج مشینری جو ہوتی ہے اس میں آپ پروگرس جب کرتے ہیں تو رکاوٹیں آتی ہیں، اور آپ کو تھوڑا سا اپنے آپ کو ری ایڈجسٹ کر کے پھر ان کو عبور کرنا ہوتا ہے۔ آپ نے نظر دور پہ رکھنی ہے، اور تھوڑا یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ ہر آپ کا اچھا کیا ہوا کام، اس کا نتیجہ آج نہیں سامنے آئے گا، ہو سکتا ہے سال بعد آئے، ہو سکتا ہے 10 سال بعد آئے، کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کا 20 سال بعد آئے گا۔ لیکن یہ یقین رکھنا کہ اگر آپ بیسڈ آن کریکٹ انفارمیشن کر رہے ہیں، بدنیتی شامل نہیں ہے، اور آپ نے اس کے لیے جو نیسیسری سٹیپس ہیں وہ کیے ہیں۔ دیکھیں انٹینشن کو ایکچوئل ایکشن میں کنورٹ کرنے کے لیے اگر آپ نے وہ چیزیں ٹھیک کی ہیں تو پھر تھوڑا سا یقین اور ایمان بھی رکھنا ہوتا ہے کہ یہ گاڑی صحیح راہ پہ چل جائے گی۔ آپ نہیں ہوں گے لیکن ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔